بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اس ببرکت نشست دے وچ جی آیاں نو۔ اج دی نشست وچ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی دا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود دی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آپ جدو اس قوم دے وچ تشریف لے کے گئے، انہوں نے ایمان دی دعوت دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان سنایا، انہوں نے دسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں نبی بنا کے بھیجا۔ تو انہوں نے آکھا کہ اگر تسی نبی نہیں تو پھر تھوڑے کول کوئی معجزہ بھی ہو سی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں معجزے بھی عطا کیتے۔ تو آکھن لگے کہ پھر تسی معجزہ وکھاؤ، اسی تھانوں نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دسو تساں کی معجزہ ویکھنا ہے۔ ایک قوم سمود جڑے آئے، یہ پہاڑاں دے وچ رہندے ہیں، پہاڑاں نو کٹ کے، پہاڑاں نو تراش کے، اس دے وچ انہاں نے فنکاری دے وچ کمال مہارت حاصل ہے انہاں لوگاں نوں۔ تو انہاں لوگاں نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو گزارش کی تھی کہ تسی سامنے جو پہاڑ ہے اس دے وچوں ایک زندہ اونٹنی نو باہر کڈو، خوب موٹی تازی ہوئے، خوب فروا ہوئے، ایک اونٹنی آوے اور زندہ ہوئے اور چلدی بھی باہر آوے۔ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان دی طرف، اس پہاڑ دی طرف اشارہ کیتا تو پہاڑ پھٹ گیا، اور اس دے وچوں لوگاں نے ویکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست، توانا، موٹی تازی، خوب فربا ایک اونٹنی باہر آئی جڑی حاملہ ہے۔ وہ انہاں لوگاں دے کول کچھ دن رہی، کچھ دنوں تو بعد اس اونٹنی نے ایک بچہ دیتا، اور اس بچے نو لے کے وہ آسے پاسے میداناں دے وچ چردی اور شام نو اوتھے آ جاندی۔ اس بستی دے وچ، اس بستی دے وچ صرف ایک ہی تالاب ہا، جڑا پہاڑی چشمے تو جو پانی گردا ہا اس دے وچ جمع ہوندا رہندا ہا۔ آسے پاسے پہاڑ ہے، انہاں پہاڑاں تو جو پانی تھلے ڈگدا ہا اس نے ایک تالاب دی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس پوری بستی واسطے وہ ایک ہی تالاب ہے پانی پین واسطے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ اونٹنی چونکہ معجزے دی اونٹنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میاں ایک دن تالاب دا پانی تسی پی لیا کرو، بھر لیا کرو، ہمیں ذخیرہ کر لیا کرو، دوسرے دن یہ پانی اونٹنی پی لیا کرے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ اونٹنی ایک دن پانی پیندی اور دوسرے دن وہ بستی والے پانی پیندے۔ تو جس دن یہ اونٹنی پانی پیندی سارا پانی تالاب دا پی جاندی، بستی والے تے پانی نہ بچدا، اور وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگاں نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میاں میں تھانوں پہلے ہی آکھا کہ ایک دن پانی اونٹنی پیسا کرسی، ایک دن پانی تھوڑے واسطے بچایا کرسی، لہٰذا ہن تسی ایویں کرو کہ تساں خود نشانی طلب کیتی ہے، خود تساں ڈیمانڈ کیتی ہے، خود تساں فرمائش کیتی، تھوڑے اکھاں تے اونٹنی باہر آئیے، لہٰذا ہن یہ معاملہ اسی طرح چلتی۔ پھر یہ کہ اونٹنی تھانوں دودھ بھی مہیا کر دی ہے، جس دن انہوں نے پانی نہیں ملتا ہا اس دن اونٹنی دا دودھ انہوں نے وافر ہوندا، اونٹنی انہوں نے دودھ دیندی ہے باقاعدہ۔ تو انہاں لوگاں نے اس چیز نو ناپسند کیتا، کچھ لوگاں نے انکار کر دیتا، کچھ لوگاں نے شکایت کیتی حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ انہاں دے وچ ایک بندہ ہا قوم سمود دے وچ جس دا نام ہا قدار۔ ایک قدار نامی بندے نو انہاں لوگاں نے تیار کیتا، اور وہ آکھن لگا کہ میں ایویں کرساں کہ میں اونٹنی نو قتل کر دیساں۔ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا، تو اس قدار نامی شخص نو انہاں لوگاں نے لالچ دیتا، اس نو اکسایا، اس نو انہوں نے تیار کیتا۔ اس بندے نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے منع کرن دے باوجود، روکن دے باوجود اس نے جا کے اس اونٹنی دے چارے پیر کٹ دیتے، پیر کٹ دیتے۔
صرف اتنا ہی نہیں کہ اس دے پیر کٹے، اس ظالم نے اس نو ذبح کر دیتا۔ جدو اس نے ذبح کر دیتا تو ذبح کرن تو بعد پھر انہوں نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دیتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہاں تے عذاب آیا، اور عذاب دا ظہور اس طرح ہویا کہ پہلے ایک خوفناک آواز آئی، پھر ایک شدید زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا شدید آ، عمارتاں ڈگ پئیاں، تہس نہس ہو گئیاں، زمین بوس ہو گئیاں۔ قوم سمود دا ایک ایک آدمی گوڈیاں پر نے ڈگا، پھر منہ پر نے ڈگا اور اس حالت دے وچ مر گیا۔ قرآن آخدا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ الاعراف۔ فرمایا کہ اس زلزلے نے انہوں نے اپنی گرفت وچ لے لیا، اور صبح سارے دے سارے اپنے گھراں دے وچ منہ پرنے ڈگے ہوئے پئے، سارے دے سارے مر چکے ہیں۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے جدو ویکھا کہ پوری بستی زلزلیاں دے جھٹکیاں نال تباہ و برباد ہو چکی ہے، اٹاں اور پتھراں دا ڈھیر بن چکی ہے، اور پوری قوم ہلاک ہو چکی ہے، تو آپ نے بڑا صدمہ ہویا، بہت قلق ہویا، بہت تکلیف پہنچی آپ نے، اور آپ نے قوم سمود اور انہوں دی ویران وستیاں تو اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے انہاں لوگوں دی طرف منہ پھیر لیا، اور اس وستی نو چھڑ کے دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلدے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا انہاں لاشن مخاطب کر کے، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، بے شک میں تھانوں اپنے رب دا پیغام پہنچا دیتا ہاں اور تھوڑی خیر خواہی کردا رہیا، لیکن تسی لوگ خیر خواہی نو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام دا ہے کہ قوم سمود دی پوری بستی برباد اور ویران ہو گئی، کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا دے گھاٹ اتر گئی۔ اج اس نسل دا کوئی ایک انسان بھی روئے زمین تے موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیتا، صفحہ ہستی تو مٹا دیتا انہوں لوگوں۔ کوئی ایک بندہ اج اس نسل دے وچ باقی نہیں رہا۔ اس واقعے تو سبق یہ ملتا ہے کہ جدو کوئی ایک نبی دی ایک اونٹی نو قتل کر دے تو قوم عذاب الہی دے وچ مبتلا ہو جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم نو تباہ و برباد کر دیندا ہے اور فنا کر دیندا، اس دی نسل دا ایک بچہ باقی نہیں رہن دیندا، اور روئے زمین تو انہوں ملیا میٹ کر دیندا ہے۔ اور جڑی قوم اپنے نبی دی آل نو قتل کرے، بھلا او عذاب الہی تو کس طرح بچ سکتی ہے؟ کس طرح وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، اور روئے زمین تے انہوں دا نا کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا دے اندر اہل بیت نبوت نو شہید کرن والے یزیدی، کوفی اور شامی، انہاں دے جو بعد حشر ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام جو انہاں دا کیتا وہ یہ آ کہ انہاں دی نسلاں دے وچ روئے زمین تے اج بھی کوئی بندہ موجود نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ مسلط کیتے۔ مختار ثقفی ایک شخص آ، مختار بن عبید ثقفی، ایسا شخص انہاں تے مسلط ہویا کہ جس نے اس نو پتہ لگا کہ جڑا جڑا بندہ اس مارکے دے وچ ملوث آ، اس مارکے دے وچ شامل آ، اس نے ایک ایک نو تلاش کر کے اس نو قتل کیتا، اس دی گردناں اڑائی اس نے۔ اور جس طرح کوئی بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ دے ساتھیاں دے قتل دے وچ شامل آ، اس نے اسی طرح دی سزا دلوائی، حتیٰ کہ انہاں لوگوں نو ختم کر کے انہاں دی لاشاں تے گدیاں نال حل چلوائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شخص مسلط کیتا کہ اس نے اپنی زندگی دے وچ صرف یہی کام کیتا ہے کہ جدو اس نو تھوڑی طاقت ملی، جدو پاور وچ آیا، جدو حکومت وچ آیا، تو اس نے پہلا کام کیتا ہی ہے اللہ اکبر۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی بھیجی کہ قوم یہود نے حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام نو شہید کیتا، تو انہاں دے ایک خون دے بدلے 70,000 یہودی مقتول ہوئے، صرف ایک قتل دے بدلے کہ انہوں نے حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام نو قتل کیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک قتل دے بدلے 70,000 یہودی قتل کروائے، اور لوگوں نے دسا
کہ انبیاء دا خون اتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا کہ جدو تھوڑا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہون گے تو انہوں دے ایک خون دے بدلے 70,000 نہیں بلکہ 2 دفعہ 70,000 یعنی کہ 1,40,000 بندہ قتل کیتا جا سی. اور پھر اسی طرح ہی ہویا کہ 1,40,000 بندہ قتل ہویا جس وچ 70,000 بندہ قتل مختار ثقفی نے کیتا اور باقی سلطنت عباسی دے بانی عبداللہ بن صفح دے حکم دے نال 70,000 شامی اور کوفی اور یزیدی قتل کیتے گئے اور اس طرح 1,40,000 بندہ مقتول ہویا. بہرحال یاد رکھنے لیے یہ گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوباں دی ہر چیز نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لہٰذا خدا دے محبوباں دی آل ازواج یا اصحاب کوئی بھی انہاں دے نال نسب رکھن والا تعلق رکھن والا کہ انہاں نال محبت رکھن والا کسے بھی نسبت والا ہوئے انہاں دی بے ادبی اللہ تبارک و تعالی نو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی حرکت پسند ہی نہیں کرتا کہ جڑا اس دی محبوباں دی بے ادبی دے زمرے چاندی ہوئے. اللہ اکبر. روایت ہے کہ جنگ تبوک دے موقع تے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں بستیاں دے کھنڈرات دے کولو گزرے. قوم سمود دیاں بستیاں جڑیاں آئیاں جتھے حضرت سیدنا صالح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی نو شہید کیتا گیا. انہاں بستیاں دے کھنڈرات دے کولو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی صحابہ گزرے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی بندہ انہاں بستیاں دے وچ داخل نہ ہوئے انہاں دے کھواں تو پانی نہ پیوے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب الہی والی جگہ ہے لہٰذا دلاں دے وچ خوف لے کے خوف الہی دے وچ ڈب کے منہ نو ڈھانپ کے جلدی دے نالے تو گزر جاؤ. کدھر ایسا نہ ہوئے کہ عذاب والی جگہ ہے تھوڑے تے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب اتر آوے. آج دی نشست بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل دی نشست دوبارہ ملاقات ہو سی. ادو تک اللہ حافظ.